یہ کتاب بھی الفرقان ہے. تو ہدی للمتقین ان کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جائیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص زندگی میں غور و تفکر کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور اس نے اس فیس آف ارتھ میں مجھے پٹ کر دیا اور یہ میری آبزرویشن ہے کہ سب لوگوں نے مرنا ہے، تو اگر سب لوگوں نے مر جانا ہے تو مر کے کس اگلی ایسی زندگی میں جانا ہے؟ اگر کسی کے بنائے سے ہم بنے ہیں تو پھر جس نے بنایا ہے اس کو رسپانس نہ کیا تو مرنے کے بعد جب اس کے سامنے پیشی ہوگی مرنے کے بعد تو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جب یہ تصور کسی بھی انسان کے دماغ میں آ جائے، اس کا دل اس تصور کی گواہی دے دے تو وہ فوراً ڈر جائے گا. یار مجھے کس نے پیدا کیا؟ میرے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے کس نے پیدا کیا، وہ خود کیسے پیدا ہوئے. تو الٹیمیٹلی ایک خدا کا تصور آتا ہے نا، وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر جائے ہمیں کو بچا نہیں سکتا. سب سے بڑا تو اس نے ہمارے ساتھ کام کر دیا نا کہ پیدا کر دیا، ہم سے پوچھ کے کیا. تو اب بھی جو کچھ وہ کرے گا کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو اس میں پھر آسانی کی راہ کیا ہے کہ اسی رب کی پناہ لے لی جائے اور اسی کے لیے کتابیں نازل ہوئیں، پیغمبر آئے. تو جب ایسا شخص غور و تفکر کرے گا نا تو فوراً اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوگا، یار میرا کیا بنے گا، کہیں میں نے جانا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے، میں کیا کروں. تو اس کے لیے پھر قرآن میں ہدایت ہے. ایسا شخص الٹیمیٹلی قرآن تک بھی پہنچ جائے گا، پیغمبروں کی تعلیمات تک بھی پہنچ جائے گا، اور ایسا شخص جب قرآن کو پڑھے گا تو اسے ہدایت ملے گی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی علیہ السلام قرآن سے اسے نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے. کتنی حیران کن بات ہے. نبی علیہ السلام کو منع کیا گیا جو دھمکی سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت کرو اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اس کو کریں جو ڈرتا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو شکی ہو چکا ہے، بدبخت ہو چکا ہے، ڈرنے کے لیے تیار نہیں، چھوڑ دیں. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کا علاج یہ کہ ہم اسے بڑی آگ پہ پیش کریں. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ وہاں پر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، بے شک کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، پاکیزگی کی روش اختیار کر لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز قائم کی، نماز پڑھی. آپ دیکھیں کہ سورہ الاعلیٰ، اس کو آپ پورے کے پورا یعنی ایک جو اللہ کی دعوت ہے اس کو کور کرتی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ اور کانٹے کی اصل بات تھی جو قرآن سے پہلے صحیفوں میں بھی نازل ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اب یہ بھی سر پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. یہ کتابیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اللہ اکبر.